پاکستان پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر فری لانسنگ کی لسٹ میں ہے. آلموسٹ 25 سے 30 لاکھ فری لانسرز ہیں, 25 سے 30 ہزار سٹورز ہیں. اس کا یہ مطلب ہے 25 سے 30 ہزار دکانیں ہیں. اس ای کامرس مارکیٹ کی ٹرانزیکشنز ایک سال میں پاکستان میں آلموسٹ $5.5 ارب ہوتی ہیں. ملینز آف لوگ امپیکٹ ہوتے ہیں 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ انٹرنیٹ بند کرنے سے. فری لانسنگ ایک بڑے یہ معصوم سے لوگ ہیں جی. یہ فری لانسرز کی لائف ہوتی ہے ایک ڈیسک. کیا نوجوان ہمارے ملک چھوڑ کر جائیں گے جو پہلے ہی پاکستان میں سب سے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بیسیکلی فورس کر رہے ہیں ان کو انڈائریکٹلی ٹو لیو دا کنٹری. اصل جو ٹیلنٹ ہے وہ پاکستان میں نہ پاکستان میں گوگل ہے, نہ یوٹیوب ہے, نہ فیس بک ہے, نہ ٹک ٹاک شاپ ہے جو بڑی ایمرجنگ مارکیٹ ہے, وال مارٹ ہے, نہ امیزون کا آفس ہے, نہ سیلز فورس ہے, نہ زوم ہے, نہ اوریکل ہے. یہ ساری کمپنیاں انڈیا میں ہیں. پاکستان میں ہے فارم 45 ہے, 47 ہے. گورنمنٹ سے آپ کی کوئی بھی بات ہوئی, ان سے آپ نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں اور جواب کیا ملا؟ تسلی بخش نہیں تھا جواب, جس کی وجہ سے مجھے پھر مزید اس کو ہائی لائٹ کرنا پڑا. 4 دنوں میں 30 ارب روپے کا نقصان ہوا, صرف 4 دنوں میں. آپ کی لائف کو صرف ایک ہی انسان چینج کر سکتا ہے, وہ آپ خود ہیں. 2 ہاتھ اللہ نے دیے ہیں آپ کو, ایک ہاتھ سینئر کا پکڑ لیں, ایک ہاتھ جونیئر کا پکڑ لیں. یہاں سے ہیلپ لیتے جائیں, یہاں سے ہیلپ دیتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب جانتے ہی ہیں, آپ سب اس کو بھگت رہے ہیں جو کچھ اس وقت ملک میں انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے ہو رہا ہے. آئی ٹی کے مسائل ہیں, ای کامرس کا مسئلہ ہے. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اس ملک کے لیے, اسی پر ہم بات کریں گے. اور پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا گروپ ہے ای کامرس کا, اس کے ہیڈ ثاقب اظہر ہمارے ساتھ ہیں. اس گروپ کے 18 لاکھ ملک میں ممبرز ہیں اور ای کامرس بائی انیبلرز کے نام سے یہ اس پلیٹ فارم کو ہیڈ کرتے ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا کیوں ہے اور جو کچھ حکومت کہہ رہی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے. پاکستان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کے نوجوانوں کو, پاکستان میں روزگار کو اور معیشت کو اس سب سے کتنا نقصان ہو چکا ہے, اور اگر یہ مسئلہ اسی طرح رہا تو آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوں گے. السلام علیکم ثاقب صاحب. جی السلام علیکم سر. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ کتنا بڑا اس وقت مسئلہ بن چکا ہے. جس طرح کبھی انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے, مختلف ایپس کبھی نہیں چل رہی, انٹرنیٹ آ رہا ہے تو ایپس نہیں چل رہی, اور پاکستان میں کل کتنے لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس انٹرنیٹ سے اب اس کی اکانومی سے وابستہ ہیں؟ دیکھیں جی, اس وقت اگر ہم تھوڑے اسٹیٹس کا اندازہ لگائیں تو اس وقت پاکستان پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر فری لانسنگ کی لسٹ میں ہے. یعنی ہم سے آلموسٹ اگر 216 یا 220 ملک ہیں, اس میں سے ہم چوتھے نمبر پر ہیں جہاں ہمارے ملک میں فری لانسرز ہیں. دیٹس ہاؤ اٹ از. اور یہ سب کچھ لمیٹیشن کے باوجود ہم اتنی پاور میں موجود ہیں, جو کہ آلموسٹ 25 سے 30 لاکھ فری لانسرز ہیں اس وقت پاکستان میں. اور اگر ہم ای کامرس سٹورز کا سٹیٹس دیکھیں, جو کہ اس وقت 25 سے 30 ہزار سٹورز ہیں. اس کا یہ مطلب ہے 25 سے 30 ہزار دکانیں ہیں جو کہ آن لائن دکانیں ہیں, رائٹ. سو یہاں پہ لوگ آن لائن جاتے ہیں, اور اس ای کامرس مارکیٹ کی ٹرانزیکشنز ایک سال میں پاکستان میں آلموسٹ $5.5 ارب ہوتی ہیں. یہ 2018 میں $1 بلین کی مارکیٹ پلیس تھی. اب اسٹیٹمنٹ آف پاکستان اس سینگ کہ 5 بلین سے اوپر جا چکا ہے ابھی تک 2024 کے اگست ستمبر تک. اور یہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے صرف, یہ ایک انٹرنیٹ سے جڑا. بالکل ایگزیکٹلی. یہ ای کامرس اور فری لانسنگ کے اسٹیٹس اگر ہم آئی ٹی کمپنیز دیکھیں, پاکستان میں اس وقت آلموسٹ 27 سے 28 ہزار سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, جو کہ آلموسٹ میں سمجھتا ہوں 90% ایسے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جو باہر کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں. پاکستان کی مارکیٹ میں کم لوگ کام کر رہے ہیں, باہر سے کام پکڑتے ہیں اور پاکستان میں بیٹھ کے ڈلیور کرتے ہیں, اور امریکہ, یورپ, سعودیہ, یو اے ای, جو بھی یو نیم اٹ, وہاں پر اپنی سروسز دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا 1 سیکنڈ بھی انٹرنیٹ بند ہوتا ہے, کیونکہ آپ ہر وقت جیسے کال سینٹرز ہیں, کال سینٹرز بھی آپ انٹرنیٹ سے چلاتے ہیں اور آپ کالز کرتے ہیں, سیلز جنریٹ کرتے ہیں, سیلز ٹیمز ہوتی ہیں. تو 1 سیکنڈ بھی انٹرنیٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کی ہیلتھ انڈسٹری بھی متاثر ہوتی ہے, آئی ٹی انڈسٹری بھی متاثر ہوتی ہے, کال سینٹرز بھی متاثر ہوتے ہیں, اور ای کامرس سٹورز بھی متاثر ہوتے ہیں, فری لانسرز بھی متاثر ہوتے ہیں. مطلب جیسے پانی آپ کسی گھر کا بند کر دیں تو گھر والے متاثر ہوتے ہیں, اس طرح ایک پوری انڈسٹری ہے جس میں ملینز آف لوگ امپیکٹ ہوتے ہیں 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ انٹرنیٹ بند کرنے سے. تو اتنا بڑا امپیکٹ ہے جی یہ. تو چند سیکنڈ کا اتنا امپیکٹ ہے, اور یہاں تو دنوں کا رہتا ہے, اور دنوں سے ہے. بالکل, کیونکہ اب ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں یا ایک ای کامرس اسٹور کو ایک بندہ نہیں چلا رہا, پیچھے بہت سارے لوگ ہیں, بڑی کمپنیاں ہیں, ہزاروں لوگ ہیں, چھوٹی کمپنیاں ہیں, تو ایٹ لیسٹ کچھ لوگ تو ہائر کیے ہوئے ہیں کسی نے. اب جیسے ہماری ہیں کو ورکنگ اسپیسز ہیں, ہمیں ایک بچہ پیسے دیتا ہے پر منتھ, اور ہماری کو ورکنگ اسپیس میں بیٹھتا ہے کہ اپنا آرام سے گھر انکوبیشن سینٹر یا کو ورکنگ اسپیس میں کام کر سکوں. وہاں بھی انٹرنیٹ نہیں چل رہا, وہ بھی پیسے اس کے بھی ضائع ہو رہے, ہم لوگوں پہ بھی کمپلینز ہیں. تو مقصد ہے کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ
یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ فزیکل ہڑتال جب ہوتی ہے کہ کوئی مارکیٹ بند ہو گئی ہے, اس طرح کتنے لوگ اس مارکیٹ سے جڑے ہوتے ہیں, تو جو لوگ دیہاڑی پہ ہوتے ہیں یا جو لوگوں کا روزگار لگا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک دن کے لیے. اسی طرح سے یہ آن لائن مارکیٹ ہے, یہ دکانیں ہیں بیسکلی. اب ان دکانوں میں اگر آپ انٹرنیٹ نہیں آ رہا تو یہ دکانوں کے پیچھے سارے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں, یا سارے لوگوں کا جو خرچہ ہے وہ تو اتنا ہی رہے گا, بجلی کے بلز تو اتنے ہی رہیں گے, لیکن آن لائن جو ہے وہ یہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں. یہ سمجھ بڑی بیسک سی ورڈنگ میں ہے کہ کوئی بھی اس کو سن رہا ہو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. وہ ٹیکنیکل ٹرمز میں جائیں گے شاید اس میں تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے. یہ فری لانسنگ کا تھوڑا سا بتائیں, یہ ہے کیا؟ فری لانسنگ ایک بڑے یہ معصوم سے لوگ ہیں جی. یہ فری لانسرز کی لائف ہوتی ہے ایک ڈیسک اور لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ, یہ اس کی لائف ہے. یہ لائف یہاں ڈیسک میں بیٹھ کر پوری دنیا میں اپنی سروسز دیتا ہے. یہ اسکل سیکھتا ہے, کوئی جیسے ڈیزائننگ سیکھتا ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھتا ہے, ای کامرس کے اسکل سیکھتا ہے, کانٹینٹ رائٹنگ سیکھتا ہے, SEO سیکھتا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھتا ہے, سوشل میڈیا. اس کے بعد پوری دنیا میں جابس پوسٹ ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے اپ ورک ہے, فائیور ہے, وہاں ہزاروں کی تعداد میں دن میں لوگ ہائر ہوتے ہیں, جس میں پاکستان بیسکلی ایز اے فری لانسر چوتھے نمبر پر. مینس کہ بہت سارے لوگ وہاں سے کام پکڑتے ہیں, اور کام پکڑ کر خود بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ہائر کیا ہوتا ہے اس کے تھرو بھی اس کمپنیز کو اسکیل کرتے ہیں. تو یہ فری لانسرز ہوتے ہیں. اب ان پلیٹ فارمز پہ آپ کو آن لائن رہنا پڑتا ہے. جب آپ فائیور پہ گگز بناتے ہیں تو آپ کو اویلیبلٹی ہر وقت شو کرنی ہوتی ہے کہ یو آر اویلیبل. آپ کا رسپانس ٹائم کیا ہے, ود ان 2 منٹس, 3 منٹس, 4 منٹس. تو لوگ دیکھتے ہیں جب ہائر کرتے ہوئے فوراً رسپونڈ کرتا ہے تو فوراً سے آپ کو رابطہ کرتے ہیں. آپ وقت میں جابس پوسٹ ہوتی ہیں, آپ بڈنگ کرتے ہیں, اور پھر وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلاتا ہے, پرپوزل سبمٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ایک تو جب انٹرنیٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ اویلیبل نہیں رہ سکتے. آپ کو فائیور یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اب اویلیبل نہیں ہے انٹرنیٹ ڈاؤن کی وجہ سے, تو وہ ایک تو آپ کو ڈی لسٹ کر دیتا ہے. مینز آپ کی جو لسٹنگز ہیں اس کو رینک اگر پہلے نمبر پہ ہیں تو وہ بہت نیچے لے جاتا ہے, کیونکہ اس کے پاس اسٹیبلٹی کا ایشو ہے. اسی طرح سے اگر اپ ورک پہ آپ کو کوئی کہتا ہے جی میں نے آپ سے انٹرویو کرنا ہے کیونکہ یہ $10,000 کی جاب ہے, $10,000 میں آپ کو دینے سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو آپ نے 6 بجے آنا ہے. 6 بجے انٹرنیٹ نہیں آ رہا, آپ کال پہ آپ کہیں گے میرا انٹرنیٹ خراب ہو گیا, یار میں کدھر پھنس گیا. اس طرح یہ ایک بندہ نہیں, لاکھوں بندے, جیسے میں نے ابھی آپ کو اسٹیٹس دی. تو اس طرح کتنا کام امپیکٹ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ پیسوں کا تو ضیاع ہوا ہی ہوا, دوسرا ریپیوٹ کا بڑا ایشو. ریپیوٹ مینجمنٹ جو ہے نا, وہ کسی بھی ملک کی خراب ہو تو اس کو بہت ٹائم لگتا ہے دوبارہ سے ایک اسٹیبلٹی پہ آنے پہ. اب وہ بندہ دوبارہ کبھی, میں نہیں سمجھتا اگر میں اس کی جگہ ہوں تو میں کیوں دوبارہ جاؤں اور کہوں کہ ایسے ملک سے کام کروں جہاں پہ جس سے بات کر رہے ہو تو اس وقت اس کا انٹرنیٹ نہیں چلتا. وہ نہیں سننا چاہتے کہ میرے گھر میں آج بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, یا میری طبیعت خراب ہے. وہ دیٹس ہاؤ پروفیشنلزم ورکس. جو کمٹ کیا ہے وہ دینا ہے. اور جو اگر کام اگر ٹائم پہ آپ نہیں یہ تو وہ ہے تو نیا کام لینا. ایک تو وہ ہے جو کام ڈلیور کرنا ٹائم پہ وہ بھی نہیں کر پاتے, تو اس میں بھی کمٹمنٹ کا ایشو ہے کہ کسی کو آپ نے اگر 6 بجے ڈلیور کرنا ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, تو آپ اگلے دن ڈلیور کر رہے ہیں کہ جی انٹرنیٹ ڈاؤن تھا, تو وہ تو لے گا لیکن نیکسٹ ٹائم نہیں دے گا آپ کو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ یہ پاکستان کے یوتھ جو ہے اس وقت بڑی اسٹرگلنگ موڈ میں ہے. ابھی بھی انٹرنیٹ تو بحال ہے لیکن اسٹیبلٹی کا ایشو ہے. مینس کہ انٹرنیٹ چل رہا ہے, چلتے چلتے تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گئے, پھر چل جاتا ہے, تو وہ پھر جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں بڑا ایشو ہے. اور یہ نوجوان ایک نوجوان ایک خاندان کو چلا رہا تھا, اور یہ گورنمنٹ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے, یہ کوئی نوکریاں نہیں مانگ رہے, اپنا گھر اپنا خرچہ خود چلا رہے ہیں, اور گھر میں بیٹھ کر اور اپنی اسکل ڈیولپ کر کے. اور پاکستان کسی چیز میں تو چوتھے نمبر پر آیا, ورنہ کسی چیز میں ہم 200 ممالک ہیں لگ بھگ, تو اس میں ہم ہر چیز میں, ترقی میں, خواندگی میں, صحت میں ہمارا آخری نمبر ہی ہوتا ہے. یہ ہم چوتھے پر تھے, ایسے لگتا ہے کہ نہیں ہمیں پسند نہیں آ رہا, ہم دھکیل کر اس میں بھی ہم نیچے 150 کے نیچے کیوں نہیں ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں باقاعدہ اس طرف دھکیلا جا رہا ہے. گورنمنٹ سے آپ کی کوئی بھی بات ہوئی کسی وزیر سے, کیونکہ وہ آتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں آئی ٹی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں, ہم تو یہاں پر ایسا ریولوشن لا رہے ہیں آئی ٹی کا, ہم نے یہ ایکسپورٹس جو ہیں, کوئی کہتا ہے جی ہم نے $20 ارب تک لے جانی ہے, $30 ارب تک لے جانی ہے, حرکتیں ہی ہیں. تو کبھی آپ سے ان کی بات ہوئی, ان سے آپ نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور جواب کیا ملا, اور کتنا تسلی بخش تھا؟ تسلی بخش نہیں تھا جواب, جس کی وجہ سے مجھے پھر مزید اس کو ہائی لائٹ کرنا پڑا, جو کہ پریس کانفرنس کی صورت میں ریسنٹلی ہم نے اس کو مزید ہائی لائٹ کیا. ہم بڑے ڈیسنٹ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم کوئی ایسے نہیں ہے کہ روڈوں پہ آ جائیں اور ایک ہڑتال کرتے ہیں, ہمارا ہی کریں اینڈ آل دس. میں نے کہا یہ سارے جو لوگ ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ جیسے ہر کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, کسی نے بیچلرز کیا ہوا ہے, اور وہی
وہی گوروں کے ساتھ کام کر سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہو بیسیکلی. تو ہم تو دنیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم تو ملک کا نام روشن کر رہے ہیں بیسیکلی. تو یہ ہماری تو مطلب ہم پہ ٹیکس لگایا گیا پچھلے دنوں اس انڈسٹری پہ کہ آپ اگر پاکستان میں بیٹھے ہیں, پاکستان میں بیٹھ کر اگر آپ ڈالرز میں یا کسی بھی فورن کرنسی میں پے کر رہے ہیں کسی کو, تو اس پہ 20% ایک آن لائن ٹرانزیکشن پہ ٹیکس لگا دیا نان فائلر کو. فائلر کو 16%. اب ایک بچی بیٹھی ہے کسی گلگت بلتستان میں, چھوٹے بچے بیٹھے ہیں کہ ایسے گاؤں میں بیٹھے ہیں, وہ ایک چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن پہ اتنے زیادہ پیسے ٹیکسز کے دے رہے ہیں. تو مطلب کسی انڈسٹری کو اٹھانا ہو تو اس کو جو ہے ایز آف بزنس کیا جاتا ہے, اس کے ٹیکسز میں تھوڑی سی چھوٹ کی جاتی ہے کیونکہ ہم اس انڈسٹری کو اٹھانا چاہتے ہیں. کیا یہ اتنا کما رہے ہیں, کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں, کوئی 20 لاکھ 15 لاکھ گھروں میں بیٹھ کے کما رہے ہیں کہ ان پر اتنا ٹیکس لگا دیں؟ دیکھیں $300 کیا ہے اس وقت, $1,00,000, $600 $2,00,000. تو یہ بچے کے لیے $600 جو ہے, ایک 2 لاکھ ایک بڑی اچھی رقم ہے. گھر میں بیٹھ کر $600 کما رہا ہے, اپنا بھی روزگار, 2 لاکھ میں اپنا گھر چلا لیا. $1,000 میں پہنچتا ہے تو اٹس امیزنگ. ریموٹ جاب کر رہا ہے وہ, جو کہ اس وقت بہت زیادہ پوری دنیا میں لوگ انکریج کر رہے ہیں اس چیز کو. تو یہ تو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں, بچیاں, بچے اور ہاؤس وائفس, سنگل وومینس, گھر میں جو بھی لوگ ہیں جو کہ اس چیز میں آنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک انڈسٹری جو ہے, یہی انڈسٹری جو ہے صرف اور صرف اسٹیٹس اگر دیکھے جائیں, یہی انڈسٹری جو ہے صرف گرو کیا پورے پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں. جو کہ اگر ہمیں ای کامرس کی مارکیٹ تھی وہ 1 بلین سے 5.5 بلین بھی آئی. جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں, اگر ہم بات کریں کہ آئی ٹی ایکسپورٹس مینز ہم نے سروسز بیچی, وہ اس وقت پچھلے منتھ میں جو پیک پہ تھیں سمتھنگ $3.4 بلین کہ جو کہ پاکستان سے آئی ٹی کی ایکسپورٹس کی گئی. تو ایسا نہیں ہوا تھا پہلے کبھی. تو یہ تو بوسٹ ہی انڈیا کی ایکسپورٹس ہیں $180 بلین, ہم سے $177 بلین زیادہ جی. تو ہم نے مقابلہ کرنے ان ملکوں کے, میرا نہیں خیال کبھی ہم پہنچ پائیں گے اس لیول پہ. کتنے پرسنٹ نقصان ہوا ہوگا اندازاً؟ میں تو نہیں ایک ایگزیکٹ کہہ سکتا, لیکن جو میں نے میڈیا میں دیکھا اور میں نے ڈفرینٹ اسٹیٹس پڑھے ڈفرینٹ فائنینشیلز ایکسپرٹس کے, انہوں نے یہ کہا کہ 4 دنوں میں $30 ارب کا نقصان ہوا, صرف 4 دنوں میں. ریپوٹیشن کا الگ ہے, وہ تو ابھی پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے. مطلب بیسیکلی وہ تو ایک انکاؤنٹیبل ہے. تو دیٹس ہاؤ اٹ از بیسیکلی. جواب کیا آیا گورنمنٹ کی طرف سے؟ وہ ڈفرینٹ جواب ہیں. جیسے ہم تو آفیشیل اسٹیٹمنٹس دیکھتی ہیں, ہم نے ایک جو گورنمنٹ کی طرف سے جواب, تو ہم نے یہی سنا کہ جو VPN کا ایشو ہے, تو وہ VPN بھی کیوں لگایا, لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے. بیکاز آپ نے کچھ سائٹس ایسی بلاک کی ہوئی ہیں کہ لوگ VPN لگا کر اس ٹویٹ کو پڑھتے ہیں, جہاں ہمارے پرائم منسٹر بھی پوسٹ کرتے ہیں بیسیکلی. جی, تو پولیس بھی وہیں پر کرتی ہے, تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس وہیں پر کرتے ہیں. ویب سائٹ بند ہے, تو اس کو پڑھنے کے لیے لوگ VPN لگاتے ہیں. تو اگر اس کو لگا کر وہ کیوں بیسیکلی پڑھ رہے ہیں, تو ایک گورنمنٹ کی طرف سے اسٹانس ہے کہ VPN جو ہے جس کی وجہ سے لائیو انٹرنیٹ پہ چلا گیا, تو وہ بیسیکلی جس کی وجہ سے سلو ہو گیا. اور PTA نے یہ کہا کہ جو کیبلز ہیں وہ کچھ ٹوٹ گئی ہیں یا ٹوٹ گئی ہیں یا سم تھنگ. تو یہ 2 اسٹانس ملے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریزنیبل اسٹانس نہیں تھے ہمارے لیے, اور ہم اس کو نہیں مانتے. ویسے یہ بھی ان سے سوال ہوا ہے عدالت میں کہ کہیں اور ملک کی بھی کوئی شارکس اس طرح سے کرتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے. اور وکیل صاحب نے جا کر یہ کہا کہ لیٹسٹ اپڈیٹ ابھی یہ ملی ہے کہ ایک اور تار کٹ گئی ہماری. صحیح. تو یہ جو ہماری کیبل سے پتہ ہے, ان پر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کاٹنی ہے یہاں آ کر کاٹو, اور ان سے ہی نقصان ہو جاتا ہے. ورنہ تو پوری دنیا کا انٹرنیٹ ڈاؤن ہو جائے, شٹ ڈاؤن ہو جائے. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت کیا ہو جائے. یہ بتائیں کہ واٹس ایپ سے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ابھی ایک کیس میں جو ایمان مزاری وکیل ہیں, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بتایا کہ ایک تو ہے انٹرنیٹ کا ایشو اوور آل, لیکن کچھ ایپس کا الگ سے ہے کہ انٹرنیٹ آ رہا ہے لیکن ایپس ورک نہیں کر رہی ہیں, اور اس میں واٹس ایپ پر آپ میسیجز بھیجتے ہیں, ویڈیو بھیجتے ہیں, آڈیو بھیجتے ہیں, تصویر بھیجتے ہیں, وہ بھی نہیں ہو رہا. اور آپ یقین کریں کہ اب زراعت کے شعبے میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ کوئی کسان ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی فصل میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے, تو وہ کرتا یہ ہے کہ اس کی تصویر لیتا ہے. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں ایگریکلچر سے کیا تعلق ہے آئی ٹی کا, اس کا کیا معاملہ ہے. وہ تصویر بھیجتا ہے کسی بھی کمپنی کو, یا جہاں سے وہ بیج لیتا ہے, دوائیاں لیتا ہے, پیسٹی سائڈ لیتا ہے, کسی کو بھی, اس ایکسپرٹ کو, وہ دیکھ کر بتاتا ہے کہ اچھا ہاں یہ والی تم لے لو. صحیح. اگر وہ اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے, وہ اچھا اب دیکھیں کیا کرے گا, وہ کاٹے گا یا اس کو بلائے گا, وہ فصل لے کر جائے گا, تب تک وہ صحیح طرح شاید اس کو بتا ہی نہ سکے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 2-3 دن میں ہی اس کی فصل میں اتنا زیادہ یہ پھیل جائے گی بیماری یا انسیکٹس کہ وہ شاید ڈبل نقصان کر دیں.
تو میں آپ کو ایک بڑے بیسک چیز عرض کر رہا ہوں کہ اتنا امپیکٹ ہے اس چیز کا. تو یہ واٹس ایپ کا اور کیا کیا بزنسز اس سے جڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں واٹس ایپ پہ اس وقت پاکستان میں یہی ایک کمیونیکیشن چینل یوز کیا جاتا ہے. شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو پاکستان میں واٹس ایپ, اگر میں کہتا ہوں کہ 22 کروڑ لوگ ہیں اور ان میں سے 14 کروڑ کے پاس موبائل ہے, فون کی ایکسیس ہے, انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے, اس میں سے 90% لوگ تو واٹس ایپ ہی یوز کرتے ہیں. اور واٹس ایپ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ لکھنا نہیں جانتے, لکھ نہیں سکتے, تو وہ وائس میسج پہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. بڑی ایج کے لوگ, آپ جیسے پیرنٹس ہیں اکثر جو ہے وہ نہیں ان سے لکھا جاتا, تو وہ وائس میسج پہ بات کرتے ہیں, اور وائس میسج ڈلیورڈ نہیں ہوتے, آپ سن ہی نہیں سکتے اس کو. امیجز ہیں, فار ایگزامپل کوئی بندہ ڈاکٹرز ہیں, اس نے کسی کو رپورٹ بھیجنی ہے باہر کے ملک میں کسی سے کنسلٹ کرنے کے لیے, یا آپ نے کسی کو رپورٹ بھیجنی ہے آپ ڈاکٹرز کو, تو وہ امیجز لوڈ نہیں ہوتے. تو یہ تو ایک مطلب بیسک نیسیسٹی ہے, وہ یوز نہیں ہو پا رہی. وہ آپ ڈاکٹر کو کہہ رہے ہیں جی آپ وہ دوسرا انسٹال کریں, میں ادھر بھیجوں گا, مطلب یہ کیسے ہے پتہ ہی نہیں چل رہا. اور تیسری یہ چیز کہ لوگ آرڈرز بہت زیادہ لیتے ہیں اس وقت واٹس ایپ کے تھرو. ای کامرس میں بہت سارے لوگ واٹس ایپ کے تھرو آرڈرنگ لیتے ہیں, جو کہ بزنس, ایک تو واٹس ایپ میسنجر ہے, ایک واٹس ایپ بزنس بھی ہے, جو کہ واٹس ایپ کی ایک اور ایپ ہے جو کہ جو بزنس ریلیٹڈ ہے, جہاں لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں. انسٹاگرام سے آرڈرز لیتے ہیں, سوشل میڈیا سے آرڈرز لیتے ہیں, واٹس ایپ پہ آرڈر لیتے ہیں, وہاں بہت ساری ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. تو وہ بھی بیسکلی جب یہ ڈاؤن کیا جاتا ہے تو یہ ہے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ اگر آپ, میں خود بھی کال کی, جیسے میں یوز کرتا ہوں جیز کا کنیکشنز, تو میں نے انہیں کال کی جی میں جاننا چاہتا تھا ان کا کیا سٹانس ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری طرف سے تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, اینڈ کوئی اوور آل مسئلہ پورے ملک میں آ رہا ہے, دے آر لوکنگ ان ٹو اٹ, ابھی ہم کوئی ٹائم لائن نہیں دے سکتے. مطلب دس از ہاؤ دا سٹانس واز. دیکھیں ہر ملک میں سیکیورٹی کی خاطر کچھ نہ کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں, ہم فائر وال کے خلاف نہیں ہیں. اگر آپ لگانا چاہتے ہیں ڈیو ٹو دا سیکیورٹی ریزنز, اور جو فیک خبریں ہیں یا جو بھی اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ بتا دیں کہ یہ سٹارٹ ٹائم ہے, یہ اینڈ ٹائم ہے. مینس ہم جمعرات کو شروع کر رہے ہیں اور منگل کو ختم کر رہے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ ہو 5 دن جو ہے یہ انٹرنیٹ ڈسٹرپشن آئے گی, ہم پوری دنیا بھی اس حساب سے مینیج کر لے, پتہ ہے یار ہو رہا ہے کام. لیکن ابھی کبھی ایک دم آتا ہے, کبھی چلا جاتا ہے, اور کوئی آنسر بھی عجیب سے ملتے ہیں, تو پھر ایک فرسٹریشن معاشرے میں بھی پیدا ہوتی ہے, مارکیٹ میں بھی پیدا ہوتی ہے, انڈسٹری میں بھی پیدا ہوتی ہے. آپ ایک ٹائم لائن تو دے دیں کہ یار یہ 7 تاریخ کو یہ چیز ہوگی, یا جو بھی ہوگا ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ بڑی کلیئر ہونی چاہیے. وہ نہیں ملتی جب, تو پھر یہ چیزیں جو ہیں زیادہ انسرٹنٹی ہو جاتی ہے. ہمارا تو چونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا کام ہے تو وہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے, اور اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے, سارے مسائل ہمارے بھی ہوتے ہیں. لیکن میں نے جب اس بارے میں پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ دیہات میں بیٹھی خواتین بھی واٹس ایپ کے ذریعے کوئی پروڈکٹ ہے وہ بناتی ہیں, یا کوئی دکاندار ہے وہ کہتا ہے یہ میرے کپڑے ہیں آپ بیچ دیں تو اس میں میں اس کا شیئر دوں گا, تو واٹس ایپ پر وہ یہ سب کام کر رہی ہیں, وہ شیئر کر رہی ہیں گروپس بنا کر, یا فیس بک پر اور دیگر جگہوں پر, شاید اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا نام دیں گے. تو وہ گھروں میں بیچاری کر رہی تھی, یا ان کا ہسبینڈ کوئی کام کرتا ہے, وہ جیولری بناتا ہے, آرٹیفیشل جیولری, اور وہ اس کو سیل وہ کر رہی ہیں, اور اس طرح سے وہ اس کو پھیلا رہی ہیں. وہ سب لوگ بہت زیادہ اس وقت پریشان ہوئے, نقصان ہوا. اگر یہ چیز پرسسٹ کرتی ہے, خدا نخواستہ اسی طرح رہتا ہے, کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے, کبھی کوئی ایپ بند ہے, کبھی کچھ ہو گیا, جس کو آپ کچھ بھی کہہ دیں, فائر وال کا مسئلہ ہے جی, اب دوبارہ ہم نے ٹیسٹ کیا ہے, ہم نے سنا تھا چائنا سے لی تھی وہ نہیں ورک کی, اب کسی اور ملک سے لے رہے ہیں, اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, اچھا کریں گے تو یہ مسائل آتے رہیں گے, کبھی انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا, کبھی شارک نے کاٹ دیا, واٹ ایور. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بنے گا؟ کیا نوجوان ہمارے ملک چھوڑ کر جائیں گے, جو پہلے ہی پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں آلریڈی, وہ کام تیز ہو جائے گا؟ سرکاری طور پر نوکریاں ہیں نہیں, انڈسٹری ہماری پہلے نہیں چل رہی, یہی ایک کام تھا جو بوم کر رہا تھا یا جس میں ہم سکسیزفل جا رہے تھے, تو یہ بھی اگر تباہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ بہت بڑا المیہ ہے بیسکلی. اگر ہم بیسکلی فورس کر رہے ہیں ان کو انڈائریکٹلی ٹو لیو دا کنٹری, جو کہ یہ وہی جان سکتا ہے جو ملک چھوڑ کے جاتا ہے. یہاں سے بڑا لگتا ہے کہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب وہ ایئرپورٹ پہنچتا ہے اور باقی اپنی فیملی کو اللہ حافظ کرتا ہے اور اندر جاتا ہے, جو اس کی وہ حالت ہوتی ہے وہ وہی بیان کر سکتا ہے جو اس صورت میں آتا ہے. اپنی فیملی کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے, اپنے لوڈ ون کو چھوڑنا, پیرنٹس کو چھوڑنا, بچوں کو چھوڑنا, اور پھر وہاں جا کر ایک ایسی زندگی جس کا ابھی کوئی فیوچر نہیں پتہ آپ کو. تو یہ پاکستان میں تو ہم نے لوگوں کو واپس بلانا تھا. پاکستان میں تو ہمارا جو ہے میں سمجھتا ہوں جو اصل جو ٹیلنٹ ہے وہ پاکستان میں موجود ہونا چاہیے تھا.
تو یہ تو اس وقت جو چیزیں ہیں وہ تو میں نہیں سمجھتا اس فیور میں جا رہی ہیں. اور اس کو کیونکہ دو صورتیں ہی تھیں, یا تو لوگ باہر جا رہے تھے یا پاکستان میں بیٹھ کر کام کر رہے تھے. تو اگر ہم باہر جا کے بھی ان کو بھیج رہے ہیں تو مطلب کیا مواقع وہ وہاں پہ پیدا کریں گے. میں اکثر پورے دنیا میں پھرتا ہوں. میں انگلینڈ میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا, تو میں بہت حیران ہوا کہ کس طرح لوگ کس حالت میں وہاں پہ جو ہیں وہ کیا ایکسپیکٹیشنز لے کر آتے ہیں. یہاں سے لوگ گھر بیچ کر کئی وہاں پہ جا رہے ہیں. جیسے پاکستان سے جانا کوئی یہ نہیں ہے 5-10 لاکھ میں آپ چلے جائیں گے, آپ کو ایٹ لیسٹ 50-60-70 لاکھ روپیہ چاہیے یہاں سے اپنا ملک چھوڑ کر جانا. اچھی بات ہے آپ ایکسپوجر بھی کریں, پوری دنیا کو دیکھیں, لیکن مجبور ہو کر مت جائیں, دکھی ہو کر مت جائیں. ایک اچھے روزگار کی خاطر جا رہے ہیں تو ضرور جائیں, لیکن پھر یہ مجبوری ہوگی کہ جب آپ سب کو فورس کر دیں گے کہ یہاں پہ کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. آئی ہوپ ایسا کبھی دیکھنے کو نہ ملے, لیکن صرف یہ ہائی لائٹ کرنے کا مقصد ہے کہ یہ تھوڑی سی ڈسٹرپشن سے کتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. فائیور اب کبھی پاکستان میں دوبارہ جلدی آئے گا, اور یہ اس سے کتنا نقصان ہوا ہے, وہ کیوں گیا پاکستان سے؟ دیکھیں جی, فائیور تو پاکستان بیسیکلی فائیور ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر لوگ اپنی سروسز کو لسٹ کرتے ہیں. جیسے اگر مجھے لوگو بنانا آتا ہے تو میں لسٹ کرتا ہوں وہاں پہ کہ میں لوگو بنا سکتا ہوں. ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے, لوگ ابھی بھی کرتے ہیں, ایسا کر سکتے ہیں. وہ کچھ ڈسٹرپشنز جو ہوتی ہیں انٹرنیٹ کی, تو اس وجہ سے آپ کی جو یہ سروسز کی گگز جس کو کہا جاتا ہے وہ رینک نہیں ہو پاتی جب انٹرنیٹ ڈاؤن ہوتا ہے یا انٹرنیٹ کی اسٹیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے. تو یہ پاکستان سے تو ابھی بھی کر سکتے ہیں اس کو. اچھا, یہ رائڈرز کا ہم دیکھتے ہیں بزنس ہے, اور وہ نوجوان زیادہ تر موٹر سائیکل پہ, میں نے دیکھا خواتین بھی کئی اس طرح سے کر رہی ہیں, اور کوئی چیز ڈلیور کرنی ہے وہ کرتے ہیں, اور وہ روزانہ کے چند ہزار روپے کما لیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ چلیں بہت سے پارٹ ٹائمرز ہیں. آپ نے بتایا ان کی تعداد 1,60,000 ہے, اور وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. وہ اس لیے متاثر ہو رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو آرڈر پلیس کیا ہے تو میں نے اپنی لوکیشن ڈالی ہے وہاں پر کہ میرا گھر XYZ بلاک میں اور میرا 325 نمبر ہے. وہ بندے کو تو نہیں پتا اب XYZ بلاک 325 کیسے پہنچ رہا ہے. وہ میپ پہ لگاتا ہے اپنی ڈیٹا آن کر کے, اور وہ اس جگہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اب انٹرنیٹ اتنا سلو ہے یا انٹرنیٹ بیچ میں چلتا نہیں کسی جگہوں پہ, تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ پہنچتا بھی ہے تو وہ اتنا لیٹ, کبھی کہاں پہنچ رہا کبھی کہاں, کیونکہ میپ کو اچھا انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے آپ کو لائیو لوکیشن شو کرنے کے لیے آپ کہاں پر ہیں. تو یہ سارے جو ڈلیوری ڈرائیور ہیں, فوڈ ڈلیوری ڈرائیورز, اور بہت سارے کام ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ نے بھیجنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, تو وہ فوڈ ڈلیوری تو ایک اس کا ایسپیکٹ میپ کے بغیر تو پہنچ ہی نہیں سکتا نا. بہت سارے لوگ تو آؤٹ آف دا سٹی آئے ہوتے ہیں اپنا روزگار چلانے کے لیے, ان کو کیا پتا کہاں پہ کیا راستہ ہے, تو وہ پہنچ نہیں پاتے اور یا لیٹ ہو پاتے ہیں. تو جس نے آرڈر کیا ہوتا ہے وہی فرسٹریٹ ہوتا ہے یار کہ مجھے نہیں چاہیے اب, مطلب جو ہمارا ایک صبر کا پیمانہ ہے یہاں پر وہ بڑا کم ہے, تو وہ نہیں برداشت کرتے جب 10-15 منٹ لیٹ ہو. اگلے بندے کی جاب بھی گئی, وہ فوڈ بھی ضائع گیا, اور اس کی بھی جو بیچ میں ہوتی ہیں وہ بھی گئی. تو یہ تو بڑے غریب آدمی ہیں, ان کی تو روزی روٹی کوئی دن میں 1000 روپیہ شاید کماتے ہوں, تو وہ بھی جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے بہت زیادہ. آپ اپنی کہانی سنائیں, کس طرح پاکستان آئے, کب پاکستان سے گئے, کتنا وقت آپ نے انگلینڈ میں گزارا, وہ کیا ایکسپیرینس رہا, اور یہاں آ کر اتنی سکسیس آپ کو ملی, کہاں سے شروع کیا اور کہاں تک پہنچے؟ دیکھیے, میں تو پاکستان میں مجھے جاب نہیں ملی تھی, تو میں نے کہا میں ماسٹرز کرتا ہوں باہر جا کر, اور وہاں سے میں ماسٹرز کیا. ماسٹرز کرنے کے بعد وہاں ایک اپنی زندگی کا آغاز کیا, کچھ اور جابس کیں بہت زیادہ, اور پھر اس کے بعد ایک اچھی جابز ملی, IT میں جابز ملی. سارا کیریئر جو ہے وہ IT کا ہی ہے. میں PHP ڈیولپر تھا شروع سے, تو وہ کافی اچھی آرگنائزیشن میں کام کیا, پروجیکٹ مینجمنٹ کو لیڈ کیا, ڈیولپرز کو لیڈ کیا, پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا بہت زیادہ, تو کافی اچھا دیکھا. لیکن ایٹ دی اینڈ اٹ واز اے جاب فار می, بٹ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اپنا بزنس ہونا چاہیے. تو پھر کامرس کا بزنس کسی ریفرنس کے تھرو پتہ چلا, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ. بہت دفعہ فیل ہوا اس میں, بہت زیادہ دفعہ. سارے پیسے جو تھے وہ جو جمع ہوئے تھے کچھ سالوں کے, وہ سارے اس میں ضائع کیے. لیکن اللہ نے پھر کامیابی دی, کیونکہ گیو اپ نہیں کیا. 2010-11 سے کامیابی ملی, اور تب تک جو ہے وہ میں بزنس بھی کرتا رہا, ساتھ ساتھ جاب بھی کرتا رہا. کیونکہ اور یہ آپ انگلینڈ میں ہی تھے اس وقت؟ یہ میں انگلینڈ میں. تو 15 سال رہنے کے بعد میں وہاں پہ اوبیسلی نیشنل بھی ہو چکا ہوا تھا, اور ایک اچھی لائف تھی وہاں پر. لیکن ملک وہی اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہی سمجھ سکتا ہے کہ جانا آسان ہے, آنا مشکل ہے. کیونکہ جب وہاں آپ اسٹیبل ہو جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کہیں کسی کو میں واپس آنا, سب یہ ڈراتے ہیں واپس نہ آنا.
یہاں لوٹ لیں گے, یہاں یہ مسئلے ہوں گے, واپس نہیں آنا. لیکن بس کیونکہ بزنس یہ کہیں سے بھی مینیج ہو سکتا ہے آن لائن, تو پھر 2018 میں 15 سال بعد میں اس ملک میں آ گیا تھا. تو یہاں آ کر پھر مجھے گیپ نظر آیا یہ چیز کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کر پوری دنیا میں پروڈکٹس بیچ سکتے ہیں, چائنا سے خرید کر, پاکستان سے خرید کر, یہاں سے ایکسپورٹ کریں, وہاں سے ڈالرز پاکستان لائیں. تو یہ بڑا جو ہے وہ لوگوں کو اپیل کیا, یہ چیز ایک پرابلم تھی. اینڈ دین یوتھ جو ہے اس طرف لگنا شروع ہو گئی, اور ایک کووڈ بھی آ گیا اس دوران, تو وہ پھر اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ آن لائن از دی اونلی آپشن فار ناؤ. تو ہم تو پہلے ہی اس چیز کے ایکسپرٹ تھے, تو ہمیں اس کا کووڈ سے فائدہ بھی ہوا, اور پھر انڈسٹری یہ بوسٹ کرتی گئی. آج اس موومنٹ کو جو ہم لیڈ کر رہے ہیں 2018 سے آلموسٹ 6 سال ہو چکے ہیں. کتنے اندازاً لڑکے لڑکیاں آپ کے پلیٹ فارم سے ٹرینڈ ہو چکے ہوں گے جو اب خود گھر بیٹھے روزگار بھی کما رہے ہوں؟ دیکھیں, ہم تو اس وقت اسپانسرشپس کی بات کی جائے, ہم نے ایک ویڈیو سیریز بنائی, پاکستان میں افورڈیبلٹی کا ایشو ہے, ہم نے 5 لاکھ لوگوں کو فری ایکسیس دی اس کی ایز اے اسپانسرشپ, کہ آپ کو آنے سے پہلے کسی جگہ پہ پہلے دیکھ لیں کہ یہ میرے لیے ہے, اور کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا. تو ہم ان کو یہ سیریز دکھاتے ہیں, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اصل میں یہ لوگ اس کو کوئک رچ سمجھتے ہیں, ایسی ہے نہیں کہ آپ نے ایٹ لیسٹ اس میں جڑے رہنا ہے. میں جو بھی میرے سے مشورہ کرتا ہے میں اس کو کہتا ہوں ایٹ لیسٹ اس فیلڈ کو 1 سال دینا ہے آپ نے. جو 1 سال دے گا اس کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ 80% سے اوپر ہے. یعنی اگر 100 بندے ہیں, اس 100 میں سے جس نے 1 سال دیا اس میں 80 لوگ ہم سمجھتے ہیں $1000 تک پہنچ جاتے ہیں پر منتھ. لیکن مقصد ہے کہ صرف پیسے ہی بنانا مقصد نہیں ہے, ہم نے ان کو ایک ویژن دینا ہے, ایک ایسا کلچر دینا ہے کہ اسٹارٹ اپس کی طرف آئیں, انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں. کیونکہ اس وقت پاکستان میں ایک دن کے اندر تقریباً 17,000 لوگ 18 سال کے ہوتے ہیں ایک دن میں, اور 62 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 1 سال میں 18 سال کے ہو رہے ہیں. تو ہمارے ملک میں 62 لاکھ جابز نہیں ہیں, 1 سال میں نئی پروڈیوس ہو رہی. تو مقصد ہے کہ جاب لینے والا بننا ہے کہ جاب دینے والا بننا ہے. اگر جاب دینے والا بننا ہے تو پھر آپ کو بزنس کرنا ہوگا. تو بزنس کیسے کرنا ہوگا کہ اسکل سیکھیں, اسکل سیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ اسکیل کریں, اور پھر بندوں کو ساتھ لگائیں, سینرجی کریٹ کریں, 1 بندے کو ہائر کریں, 2 کو, اور پروجیکٹ مینیج کریں, اور دیٹس ہاؤ دا کمپنی ڈیولپس. سکسیس ریٹ تو ایسے ہی ہوتا ہے. What is your biggest success? Well, I think it's all about satisfaction, کہ آپ جو کر رہے ہیں کہ آپ اس سے سیٹسفائی ہیں کہ نہیں. جیسے کچھ لوگ 1 لاکھ کما کے بھی خوش ہیں, اور کچھ لوگ 10 لاکھ کما کے بھی رو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کس میں سیٹسفائیڈ ہیں. تو میرے خیال میں ہم جو کر رہے ہیں وی آر سیٹسفائیڈ وٹ وی ہیو ڈن وٹ وی آر ڈوئنگ. لیکن وی ہیو لاٹ ٹو امپروو, وی ہیو لاٹ ٹو چینج, اینڈ دا ویژن از کہ پاکستان میں ہم ایک ایسی یونیورسٹی بنائیں کہ جو کہ ایکیڈیمیا کے ساتھ انڈسٹری کا تعلق ہو, IT پارکس بھی بنے, اور وہیں پہ لوگ ڈگریز بھی کر رہے ہیں. نہ کہ ایک بچہ ڈگری کر کے آتا ہے اور کہتا ہے میں کروں کیا, جو کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں. تو اس طرح کا ہم ایک پلان ویژن اچیو کریں. اور جو گورنمنٹس کی بات ہوتی ہے کہ جی ہم IT پارک, IT یونیورسٹی بنا رہے ہیں, اس میں آپ کو لگتا ہے ان کا یہ ویژن ہے کہ اس کو ایک پریکٹیکلی دیکھا جائے, یا بس یہ ہے کہ آپ کو کچھ اسکل سکھا دیں اور اس کے بعد نیٹ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں, وہی بات ہے کہ آپ سب کو کھانا کھلا دیں اور ایٹ دی اینڈ اس کی شارک کاٹ دیں, تو پھر وہ اس کھانے کھلانے کا کیا فائدہ. تو دیٹس ہاؤ آئی سی انٹرنیٹ از دا بیک بون آف ایوری تھنگ. تو آئی ہوپ ایسا دوبارہ دیکھنے میں نہ ملے. اگر دوبارہ دیکھنے میں ملے گا تو پھر کیا رہ جاتا ہے. کیا پاکستان میں ہوگا تو ثاقب اظہر کہے گا کہ ہاں یہ میں نے کر دیا, میرا ایک خواب تھا اور پورا ہو گیا؟ دیکھیں, میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت 216 ملک ہیں جی. 216 ملک میں سے 202 ملک ہیں جہاں پہ پے پال ہے, اور پاکستان میں نہیں ہے. ویتنام میں ہے, سلواکیہ میں ہے, زمبابوے میں ہے, کینیا میں ہے, سری لنکا میں ہے, بنگلہ دیش میں, پاکستان میں نہیں ہے. تو یہ المیہ ہے. تو ایک تو یہ ریئلائز کرانا انہیں کہ ٹیکنالوجی کو اگر ہم نے IT کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں باہر کی کمپنیز کو ٹریک کرنا ہے. نہ پاکستان میں گوگل ہے, نہ یوٹیوب ہے, نہ فیس بک ہے, نہ ٹک ٹاک شاپ ہے جو بڑی ایمرجنگ مارکیٹ ہے, وال مارٹ ہے, نہ امیزون کا آفس ہے, نہ سیلز فورس ہے, نہ زوم ہے, نہ اوریکل ہے. یہ ساری کمپنیاں انڈیا میں ہیں, ساروں کے آفیسز بیسکلی انڈیا. یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو IT سے جڑی ہوئی ہیں, لاکھوں لوگ یہ لوگ ہائر کرتے ہیں وہاں پر انڈیا میں, اینڈ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں. پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں ہے فارم 45 ہے, 47 ہے, یہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں ہر وقت ہی, ہر میڈیا. تو اگر ہمیں کسی چیز کو آگے لے کر جانا ہے تو ہمارے پرائم منسٹر کو جا کر ایلن مسک سے ملنا چاہیے, کیونکہ وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. نہ کہ بل گیٹس آئے اور ہمیں کہے جی کہ یہاں پولیو کا مسئلہ ہے اور انڈیا جائے وہاں انویسٹمنٹ کر دے. تو ہمیں ایسے لوگوں سے ملنا ہے جو پاکستان میں آ کر انویسٹ کریں, اور یا تو ایسے لوگوں کو لائیں جو یوتھ کی انسپائریشن ہو.
جیک ما کو بلائیں, علی بابا کے اونر کو یہاں بلائیں, آپ بلائیں مارک کو بلائیں, فیس بک کے اونر کو بلائیں, مارک زبر کو بلائیں, بالکل, مطلب ایسے لوگوں سے ملے جا کر, جیف بیزوس کو بلائیں, جیف بیزوس کو بلائیں. جیف بیزوس کو انڈیا نے بلایا پچھلے دنوں, اس نے $10 ارب کی ایکسپورٹ کا اعلان کیا وہاں پر. مطلب یہ دس از ہاؤ دا پیپل آر. ہم اس دنیا کو اٹریکٹ کر کے اس ملک میں لے کر آئیں, اور ایک جب یہ یوتھ دیکھے گی تو کتنا موٹیویٹ ہوگی. یہ یوتھ جب دیکھے گی تو پھر اس کو ٹرسٹ آئے گا, نہ کہ یہ یوتھ دیکھے کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ $6 ارب کے لیے IMF سے بات کر رہے ہیں, تو اور جو ہم خود جنریٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی. تو ہم تو اس یوتھ کو ہی صرف امپاور کر دیں تو بہت زیادہ جنریٹ کر سکتے. لیکن کہتے ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ آفیسز آپ یہاں پر بنائیں, لیکن ہماری اپروچ یہ ہے کہ تاکہ سیکورٹی ریزنس کے لیے, تو وہ شاید اس وجہ سے کمپنیز ڈر جاتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں ہم یہاں آفیسز کیا بنائیں, انٹرنیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا مسائل ہوں گے ہمارے لیے. وہ ظاہر بات ہے نا, پہلے آپ کو ماحول بنانا ہے. جیسے ایک دم سے تو نہیں وہ بارات لے کے دولہا آ جاتا نا, پہلے تو آپ منگنی کرتے ہیں یا نکاح کرتے ہیں یا پھر رشتہ لے کے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں جی دونوں کا میچ ہوا ہے تو پھر جا کے شادی ہوتی. اسی طرح سے یہ تو نہیں ہے کہ آپ آج گئے ہیں اور وہ اگلے دن آ جائیں گے. ایک ماحول بنانا ہے, ایک رشتہ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے, تو آنا جانا ہوگا پہلے, پھر جا کے کوئی آتا ہے. لیکن یہ آنا جانا ہی نہیں نظر آتا, کبھی بھی نظر ایسا ہے ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ چیز گورنمنٹ کو ریئلائز کرا دی جائے, دیٹ ول بی دا ون وچ آئی وڈ بی ریئلی ہیپی فار. اچھا, آپ کی ایڈوائس کیا ہے جو بچے اور بچیاں ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں یا IT سے ریلیٹڈ کچھ بھی خود گھر بیٹھے روزگار کمانا چاہتے ہیں, وہ آج آپ کو سن رہا ہے, وہ کیا کرے, پہلا کام کیا کرے, کہاں سے پھر آگے بڑھے؟ دیکھیں, آپ کی لائف کو صرف اور صرف ایک ہی انسان چینج کر سکتا ہے, وہ آپ خود ہیں. اگر آپ خود اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جیسا آپ بننا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جنہوں نے آج تک بزنس نہیں کیا, آج تک ای کامرس کا کام نہیں کیا, آج تک سکلز نہیں سیکھے. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جس نے ساری زندگی لوگوں کی باتیں کی ہیں کہ اس کے گھر میں کیا ہے, اس کے گھر آج گاڑی انہوں نے لے لیا ہے, اس نے آج سوٹ کہاں سے لیا, وہ بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے. یہ مطلب لوگوں کی بات نہیں. آپ نے ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے جیسا آپ بننا چاہتے ہیں. آپ جاپان میں رہیں نا 6 مہینے, جاپنیز آ جائے گی آپ کو. اس لیے اگر آپ جیسا بننا چاہتے ہیں ویسے لوگوں کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کریں گے, میں سمجھتا ہوں آپ کا ایک تو مائنڈ بھی ویسا ڈیولپ ہوگا, اور صرف 6 مہینے سال دے دیں اپنی کمپنی کو چینج کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اور یہ کوئک رچ بالکل نہیں ہے. کوئک رچ اگر ہوتی تو ہر کوئی جو ہے وہ آج ڈاکٹر ہوتا, یا ہر کوئی جو ہے اربپتی ہوتا. اس میں ٹائم لگتا ہے, ہر چیز کا ہارڈ ورک ریکوائر ہے, محنت کرنی ہے, سینرجی کریٹ کرنی ہے. اکیلا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا, لوگوں کو ساتھ ملانا ہے. آلویز امپروونگ, ہمیشہ آلویز امپروو. 2 ہاتھ اللہ نے دیے ہیں آپ کو, ایک ہاتھ سینئر کا پکڑ لیں, ایک ہاتھ جونیئر کا پکڑ لیں. یہاں سے ہیلپ لیتے جائیں, یہاں سے ہیلپ دیتے جائیں. جب دیتے جائیں گے یہاں سے اور یہاں سے لیتے جائیں گے تو یہاں سے دعائیں بھی لے رہے ہیں, یہاں سے سیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ اگر بچوں کا ڈیولپ ہو جائے, میرا نہیں خیال کوئی انہیں کامیابی سے روک سکتا. منیمم ایجوکیشن کو ریکوائرڈ ہے اس کام کے لیے؟ آئی تھنک میں ریکمینڈ کرتا ہوں ایٹ لیسٹ منیمم انٹرمیڈیٹ آپ کا ہونا چاہیے ٹو ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈ دا بیسک. بیچلرز ہو تو زیادہ اچھی بات. ٹھیک ہے ثاقب اظہر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی سوچ ہے, جو خیال ہیں, جو آپ کا ویژن ہے, خواب ہیں, اللہ تعالیٰ سارے پورے فرمائے. اور جو آپ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ نے مایوس نہیں ہونا قطعی طور پر, کیونکہ آپ جیسے لوگ اور آپ کا گروپ یہ سب پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلیسنگ بھی ہیں. اور آپ کا یہاں آنا, پاکستان کے لیے کام کرنا, اور لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے. تو مشکلات یقیناً ہیں, ہم تو اسی پلیٹ فارم سے, اپنے پلیٹ فارم سے کہتے بھی رہتے ہیں کہ اس طرف سوچتے رہیں, یہی مستقبل ہے, یہی ہم نے آگے جانا ہے. اور ہم نے اس پلیٹ فارم سے یہ بھی بات کی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے اسی طرح سوچ رکھی تو یہ ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا واٹر شیڈ مومنٹ ہے کہ 2 دفعہ مسلمانوں پر یہ وقت آیا. ایک دفعہ جب نے پرنٹنگ کی طرف دھیان نہیں دیا کہ جی پرنٹنگ نہیں کرنی ہم نے, تب ہم برباد ہو گئے. اور ایک وقت تھا کہ جب ہم نے کہا تلواروں کے علاوہ ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے. تو یہ 2 ایسے مومنٹ تھے جہاں سے ہم پیچھے رہ گئے, اور ہم اس کے بعد زندگی میں بطور مسلم نیشن آگے آ ہی نہیں سکے. اب مجھے پھر وہی خوف ہے کہ ایز اے پاکستانی, اور ہم مسلمان ویسے ہی پیچھے ہیں, اس میں بھی IT میں سب سے پیچھے ہی ہوں گے شاید اگر دیکھا جائے. تو اب پاکستان میں بھی ہم 4تھ نمبر پر جو آپ بتا رہے ہیں, تو یہ ہمارا وہ پوائنٹ تھا جہاں سے ہم وہ جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں لا سکتے ہیں, یہ وہ ہمارا سیلنگ پوائنٹ تھا جس کو ہم ایکسپینڈ کرتے. تو ہم دوبارہ اس کو پیچھے لے جا رہے ہیں, اور اگر یہ ہم نے موقع کھو دیا تو پھر پتہ نہیں کتنی ہمیں دہائیاں لگ جائیں گی. تو آئی ہوپ کہ آپ کی بات سب لوگوں نے سنی بھی ہے اور سب لوگ تک پہنچی ہے, تو اس پر کچھ کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ جناب. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا. کوئی کویشچنز ہوں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے ان کے جواب دیں گے. اللہ حافظ.